ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کچھ صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نیک اور بد، عالم اور لیڈر، غرض ہر شخص کے اوپر سوال اٹھایا گیا ہے، ہر شخص کو برا بھلا کہا گیا ہے، ہر شخص کے اوپر تنقید کی گئی ہے، لیکن وہ لوگ تنقید کا سامنا کرنے والی صلاحیت سے بخوبی واقف تھے، اور یہ تنقید ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس بھی دل تھا، ان لوگوں کا دل بھی ٹوٹ جاتا تھا، لیکن وہ لوگ تنقید کا سامنا کرنے والی صلاحیت سے بخوبی واقف تھے۔ اب کچھ صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں جو پیدائشی ہوتی ہیں، جو خاص لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، اور کچھ صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں جو پیدا کی جا سکتی ہیں۔ اب یہ صلاحیتیں کیسے پیدا کی جا سکتی ہیں؟ جب کوئی بھی انسان سچے دل سے، جذبے سے اپنے اندر اس صلاحیت کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اب تنقید کا سامنا کیسے کیا جائے، تنقید کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ تو سب سے پہلے آپ کسی کی تنقید کو اہمیت نہ دیں، اچھے لوگوں کی رائے کو ذہن نشین رکھیں اور انہیں بار بار دہراتے اور یاد کرتے رہیں۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی خوبیوں اور اپنی خامیوں کو پہچانیں، اپنی خامیوں کو اپنی خوبیوں میں بدلنے کی کوشش کریں تاکہ کوئی آپ کے اوپر تنقید نہ کر سکے۔ تنقید کرنے والوں کی فطرت تنقید کرنا ہے، آپ ان کی بات پر غور نہ کریں، انہیں اہمیت نہ دیں، ان کی وجہ سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ چھوٹے جھگڑوں میں نہ پڑیں، کیونکہ بڑی منزل کا مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتا۔ اچھے لوگوں کی مجلس اختیار کریں، کیونکہ اچھے لوگوں پر تنقید کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ تنقید کا اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا ایک فائدہ ضرور ہے کہ یہ آپ کے اندر سوئے ہوئے احساس کو جگاتی ہے، اور جسے احساس نہ جگا پائے اسے کون جگا سکتا ہے؟